السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ میرے تمام ویورز اور سبسکرائبرز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویورز، آج کی ویڈیو میں یوم عاشوراء کے 2 روزوں کی فضیلت کے بارے میں مختصر سا بیان لے کر آیا ہوں، جسے سننے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میرے تمام اسلامی بہن بھائیوں کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح اپنے تمام نیو ویورز سے التجا کرتا ہوں کہ ہدایات اسلامی کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری ہر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج ہم محرم الحرام اور بالخصوص یوم عاشوراء کے روزوں کی عظیم فضیلت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ رمضان المبارک کے بعد نفلی روزوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے روزوں میں محرم الحرام کے روزے شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے، جو اس کی عظمت اور برکت کی واضح دلیل ہے۔ یوم عاشوراء کیا ہے؟ محرم کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے۔ یہ دن تاریخ اسلام میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا اس کی وجہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ بہت بابرکت دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی، اس لیے ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمارا تعلق تم سے زیادہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو بھی اس کا حکم دیا۔ 2 روزے رکھنے کی سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ سبحان اللہ۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ عاشوراء کے ساتھ 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ ملا کر رکھنا مستحب اور افضل ہے، لہٰذا بہتر صورتیں یہ ہیں 9 اور 10 محرم کے روزے رکھے جائیں، یا 10 اور 11 محرم کے روزے رکھے جائیں، یا تینوں دن یعنی 9، 10 اور 11 محرم کے روزے رکھ لیے جائیں۔ یوم عاشوراء کے روزے کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عاشوراء کا روزہ گزشتہ 1 سال کے
گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بندے کے 1 سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ! سوچئے، صرف 1 دن کا روزہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورے سال کی بخشش کی بشارت۔ آج ہماری غفلت، افسوس، بہت سے مسلمان عاشوراء کے روزے کی اہمیت سے غافل ہیں۔ لوگ دنیاوی کاموں میں مصروف رہتے ہیں، لیکن اس عظیم عبادت کو بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ ایک روزہ رکھنے میں کوئی خرچ ہے، نہ کوئی مالی قربانی، صرف اللہ کی رضا کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرنی ہے۔ کربلا کا سبق۔ یوم عاشوراء ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی عظیم قربانی بھی یاد دلاتا ہے۔ آپ نے دین اسلام کی سربلندی، حق کی حفاظت اور باطل کے خلاف ڈٹ جانے کا درس دیا۔ کربلا کا یہ پیغام ہے کہ مسلمان حق پر قائم رہیں، نماز کی پابندی کریں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کریں اور دین کی خاطر ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہیں۔ عاشوراء کے دن کرنے والے اعمال: 9 اور 10 یا 10 اور 11 محرم کے روزے رکھنا، کثرت سے درود شریف پڑھنا، توبہ و استغفار کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، اپنے اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، شہدائے کربلا کو ایصال ثواب کرنا۔ اختتامی دعا: اے اللہ، ہمیں محرم الحرام کی برکتیں نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں یوم عاشوراء کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرما، اور ہمیں دین اسلام پر استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔ تو ویورز، آج کا یہ میرا ویڈیو بیان آپ لوگوں کو کیسا لگا، اس کا اظہار اور اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیشن میں آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے۔ ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، اور ہدایات اسلامی کے اس خوبصورت چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔